میرے آرمی چیف کو، جنرل باجوہ کو کوئی باہر کی قوت کہے کہ جی یہ دہشت گرد ہے، اور میں چپ کر کے بیٹھا رہا ہوں اور وہ میری تعریف کرے اور اس کو برا بھلا کہے. جنرل راحیل شریف کو نریندر مودی دہشت گرد کہہ رہا تھا، دہشت گرد کا چیف، اور نواز شریف سے دوستی تھی اور شادیوں پہ انویٹیشن تھی. یہ ان لوگوں کو یہ چاہتے ہیں. آصف زرداری کا باب وڈورڈ کی کتاب کے اندر ہے کہ ان کے سی آئی اے چیف جب ان سے کہتا ہے وہ کولیٹرل ڈیمیج کی بات کی، کولیٹرل ڈیمیج کا مطلب کہ جب بم گرتا ہے تو بے قصور لوگ مارے جاتے ہیں، تو اس کو کہتا ہے کہ فکر نہ کریں اگر ڈرون اٹیک میں بے قصور لوگ مارے جاتے ہیں، مجھے نہیں فرق پڑتا. یہ پاکستان کا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے دوسروں کو، جس کو تھوڑا سا، اور کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ وہ حیرت انگیز حیرت آتی ہے کہ یہ کیسے ملک کا صدر بات کر رہا ہے. اس طرح کے لوگ ان کو پسند ہے. اور شہباز شریف اس کی سٹیٹمنٹ کہ جی عمران خان نے بڑی غلطی کی ایبسلوٹلی ناٹ کہہ کے، یعنی یہ جو ان کے دور میں ایبسلوٹلی ناٹ کیا تھا، میں نے صرف یہ بات کہی کہ ہم امن میں آپ کے ساتھ ہیں، ہم جنگ میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں، ہم کسی کانفلکٹ میں آپ کے ساتھ، لیکن جو بھی آپ امن افغانستان میں کہیں چاہتے ہیں ہم ساتھ ہیں آپ کے. میری پالیسی آپ میں بتاؤں کہ کیونکہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، یعنی ہم ایک انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی چاہتے ہیں، ہماری کریڈیبلٹی ہوتی ہے کہ ہم ثالث کا کردار پلے کر سکتے ہیں. وہ صرف تب ہوتی ہے جب آپ لوگ سمجھیں کہ آزاد ہے آپ کی فورن پالیسی. جب لوگ پہلے سے سمجھتے ہیں کہ جی جدھر سے حکم آئے گا آپ نے وہی کرنا ہے، آپ کو اتنی بھی شرم نہیں ہے کہ آپ کے ملک میں بمباری کر رہا ہے آپ کا دوست اور آپ کے لوگ مرے اور آپ اس کو نہیں کچھ کہہ سکتے، کس نے آپ کی کیا کریڈیبلٹی ہو رہی ہے اور دنیا نے کیا عزت کرنی ہے آپ نے. جب ہم یہ وار آن ٹیرر میں حصہ لے رہے تھے، بیرون ملک پاکستانیوں سے میرا تعلق بہت ہے. کبھی ان سے پوچھے کہ ان کو کس ذلت کا سامنا کرنا پڑا. ایئرپورٹس کے اوپر ان سے کیا ہوتا تھا، پکڑ پکڑ کے ان کو ڈیٹین کر دیتے تھے، عام بے قصور لوگوں کو پکڑ کے پاکستانی کو جیل میں ڈال دیتے تھے باہر کی ملکوں، جبکہ یہاں ہم ان کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، باہر پاکستانی دشمن بنے ہوئے ہیں. کبھی کسی سے پوچھے کہ ان بیچاروں سے کیا، کتنے پاکستانیوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، کسی نے کوئی بات کی، کسی نے ان کے لیے سٹینڈ لیا. تو میں جب یہ فوراً، میں کسی کے اگینسٹ نہیں بات کرتا، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ میری جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ میرے 22 کروڑ لوگ ہیں، میں ان کے لیے فورن پالیسی بناؤں گا. تو یہ جو شہباز شریف کہتے ہیں ایبسلوٹلی ناٹ، میں نے نہیں کہنا تھا، کیونکہ آپ کا تو پاور میں آنے میں مقصد ہی کچھ اور ہے. آپ نے کب پاکستانیوں کے لیے سٹینڈ لیا؟ بتائے کتنی دفعہ یہ جب بمباری ہو رہی تھی آپ کے منہ سے آواز نکلی، اور آپ کے بھائی صاحب کبھی بات کر ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ کے سارے جو اربوں روپے سب پتہ ہے ان کو کدھر پڑے ہوئے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہا کہ جی یہ جو ڈاکیومنٹ ہے یہ ٹھیک ہی نہیں ہے، اگر یہ ٹھیک ہو جاتی تو آپ ہمارے ساتھ آ جاتے. تو آج نیشنل سیکیورٹی پارلیمنٹ کی کمیٹی کے اندر جب رکھی گئی، کیوں نہیں آپ نے آ کے دیکھی؟ ہم نے یہ ڈاکیومنٹ پہلے لوگوں نے کہا کہ نہیں جی یہ ٹھیک نہیں ہے، مذاق اڑایا گیا، جی جعلی ہے. پہلے میں نے کیبنٹ میں رکھی، ساری کیبنٹ کو بتایا گیا، منٹس کیبنٹس کے بنے کیونکہ سب سے ٹاپ فورم پاکستان کا وہ ہے. اس کے بعد نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ کی، میں نے سارے اپنے سروس چیف سب کے سامنے رکھی وہ ڈاکیومنٹ. اس کے بعد یہ پارلیمنٹ کی کمیٹی کے اندر لے کے گیا اور سینئر جرنلسٹ کو ہم نے بتایا، صرف یہ کہنے کے لیے کہ یہ کوئی ڈاکیومنٹ کوئی پبلک کو یعنی اکسانے کی بات نہیں ہے. یہ جو میں نے آپ کو بتایا اس سے زیادہ یہ خوفناک اس میں چیزیں اس ڈاکیومنٹ کے اندر. میں اب آخری بات پہ آنے لگا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ہماری اب سنڈے کو ووٹ دی جائے گی. اس سنڈے کو اس ملک کا فیصلہ ہونے لگا کہ یہ ملک کس طرف اب جائے گا. کیا وہی غلامانہ پالیسی، کرپٹ لوگ جن کے اوپر 30 سال سے کرپشن کے کیسز ہیں، نیب میں ان کے کیسز پڑے ہیں، بدقسمتی سے کوئی اور ملک ہوتا جس کے اندر یہ انصاف کا نظام زیادہ
طاقتور کو قانون کے نیچے لانے جن کی صلاحیت ہے، اور جو بھی خوشحال ملک ہیں دنیا میں، جو بھی جن ملکوں کے اندر غربت نہیں ہے، خوشحالی ہے، جو پروگریس کر چکے ہیں، ترقی یافتہ ملک ہیں، ان سارے ملکوں کی ایک چیز آپ کو کامن ملے گی کہ طاقتور مجرم کو ان کی صلاحیت ہوتی ہے قانون کے نیچے لانے کی۔ ہمارا ابھی تک انصاف کے نظام میں وہ صلاحیت نہیں ہے۔ یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ اربوں روپے کے ان کے پاس کیسز ہیں، کچھ نہیں ہو رہا۔ تو کیا قوم ان کو پھر جو 30 سال سے کہہ رہے ہیں، اچھا کہہ رہے جی عمران خان نے ملک بڑا خراب، آج کیوں یہ سارا کر رہے ڈرامہ؟ عمران خان نے ملک خراب کر دیا۔ عمران خان تو ابھی 3.5 سال ہوئے ہیں، 30 سال سے تو آپ باریاں لے رہے ہیں اس ملک کے اوپر۔ تو یہ اگر ملک خراب تھا، یہ اگر حالات برے تھے، تو یہ کیا 3.5 سال میں ہو گئے ہیں؟ اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ 3.5 سال میں جو ہم نے کیا ہے کسی بھی فورم، انڈیپینڈنٹ ماہرین کو آپ بٹھائیں، ان سے پوچھیں، میں چیلنج کرتا ہوں کہ 3.5 سال میں جو پاکستان میں ہوا ہے ان کے کسی دور میں نہیں ہوا۔ تو یہ جو اب سارے اکٹھے ہیں، یہ اب قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ جو ووٹ ہو رہی ہے سنڈے کو، اس میں کون کدھر جائے گا۔ مجھے لوگوں نے، کسی نے کہا جی وہ عمران خان آپ ریزائن کر دیں۔ میں ریزائن کر دوں؟ میں جو میرے ساتھ کرکٹ کھیلتے تھے وہ ساری دنیا 20 سال جو میں کھیلی ہے، آخری گیند تک میں مقابلہ کرتا ہوں۔ میں کبھی ہار زندگی میں نہیں مانی۔ میں تو ووٹ کا جو بھی رزلٹ ہو جائے، آپ دیکھیں گے کہ میں تو اس کے بعد اور زیادہ تکڑا ہو کے سامنے آؤں گا، جو بھی رزلٹ ہو۔ لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، اس دن یہ میں چاہتا ہوں میری ساری قوم دیکھے کہ کون جا کے اپنے ضمیر کا سودا کرے گا وہاں۔ اگر کوئی یہ کسی کو کہنے کی کوشش کر رہا ہے نا کہ جی ہمیں ایک دم پتہ چلا کہ عمران خان تو یہ تو بہت ہی نااہل یا برا تھا، آپ کو ریزائن کرنا چاہیے تھا۔ ہم جمہوریت کے اندر لوگ ریزائن کرتے ہیں، لوگ تب نہیں کرتے کہ جب آپ دیکھیں کہ 20-25 کروڑ روپے آپ کو آفر ہو رہا ہے اور آپ چلے جائیں، اور وہ پیسہ جو پہلی چوری کا پیسہ جس سے خریدا جا رہا ہے لوگوں کو، ساری قوم کے سامنے یہ ہو رہا ہے۔ وہ جگہ بنی ہوئی ہے جدھر میریٹ کے اندر یا سندھ ہاؤس کے اندر یہ تماشا چل رہا ہے ساری قوم کے سامنے۔ میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو ہم آج کیا سبق دے رہے ہیں؟ ہم کیا ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارے جو پبلک ریپرزینٹیٹیو ہیں ان کی قیمتیں لگی ہوئی ہیں؟ یہ ساری قوم کے سامنے ہو رہا ہے، یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے۔ آپ الٹا بھی لٹک جائیں، کوئی یہ نہیں مانے گا کہ ان 3 لوگوں کے پاس کوئی اس لیے جا رہا ہے کہ یہ تو بڑے کوئی نظریاتی لوگ ہیں۔ کوئی نہیں ماننے لگا کہ یا آصف زرداری یا شہباز شریف، نواز شریف یا فضل الرحمانی کوئی نظریاتی لوگ ہیں۔ سب ان کو جانتے ہیں، صرف انہوں نے جو اپنے خلاف سٹیٹمنٹس دی ہوئی ہیں وہ 20 سال ذرا دیکھ لیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کوئی نظریاتی نہیں ہو رہا، یہ صرف اور صرف ضمیروں کا سودا ہو رہا ہے، یہ اپنے ملک کا سودا ہو رہا ہے، یہ اپنے ملک کی ساورنٹی کا سودا ہو رہا ہے۔ اور یہ جو ہوگا، میں ابھی بھی لوگوں کو یہ، کیونکہ مجھے ابھی بھی امید ہے کہ جو ہمارے لوگ اپنا سودا کر کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ابھی بھی آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہمیشہ کے لیے یہ آپ کے اوپر ایک مور لگنے لگی ہے۔ یہ نہ لوگوں نے آپ کو معاف کرنا ہے، نہ لوگوں نے آپ کو بھولنا ہے، نہ آپ کی اس بات کو معاف کرنا ہے بھولنا ہے، نہ جو لوگ آپ کو ہینڈل کر رہے ہیں نہ ان کو معاف کرنا ہے اور بھولنا ہے لوگوں نے۔ یہ ہمیشہ کے لیے لوگ یاد رکھیں گے کہ آپ نے اپنے ملک کا سودا کیا، ایک بیرون ملک سازش جو یہاں لوگوں کے ساتھ مل کے ایک وہ گورنمنٹ جس کی آزاد فورن پالیسی تھی اس کو گرانے کی کوشش کی گئی۔ یہ کوئی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔